बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाह कदर हुब्बे काफी है जी। मेरे प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब क्या हाल चाल है? ठीक हो दिल बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, आप सुनाएं? ठीक है। और जनाब आप सुनाएं, ठीक हो? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ठीक है। और बड़ी खुशी हुई आप लोग हमें मिलने आए। जी अल्लाह बिल्कुल पाक बाबा जी, जज़ा अता फरमाए। आमीन आमीन। तो अदील बेटा आज का क्या मौजू है? बाबा जी, आज का हम मौजू लाए हैं कि ये जो सैलाब है, इतनी ज़्यादा तबाही, अगर हम देखें तो पीछे इतने साल गुजर गए हैं कि 1988 में बताया जा रहा है कि इतना सैलाब आया था, लेकिन तब भी इतना नहीं था। लोगों ने इतना माल इकट्ठा किया, इतनी जो ज़मीनें उनकी जो उन्होंने फसलें लगा रखी हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि दरियाओं के रस्तों में बैठे हैं, वहाँ पर फसलें लगाई हुई हैं। एक मुद्दत यानी कि 38 साल जो कहा जाता है कि हो गए हैं, उसके बाद इतना सैलाब आया और उन इलाकों में भी आया जिन्हों में आज तक नहीं गया, इतना पानी हो चुका है। और अब भी बताया जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर हम रावी को देखें तो दरिया रावी में जो इतना ज़्यादा पानी है, इस पर थोड़ी सी कर दें कि इतना माल जो इकट्ठा किया, इतनी। सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहता हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों को कि देखो मुसीबत हर मुसलमान पे आ सकती है, हर इंसान पे आ सकती है। जी बेशक, आज उन पे है, कल को हम पर भी आ सकती है। बेशक। तो अल्लाह से हर वक्त तौबा करनी चाहिए, जी माफी मांगनी चाहिए। बेशक। तो 2 साल पहले भी मुझे एक बुजुर्गों का फोन आया था और उन्होंने फरमाया कि बेटा आप लोगों को आगाह करें जी और आप भी तौबा करें, उन लोगों को भी पैगाम दें कि तौबा करें, बेशक। क्योंकि जमीन ने अल्लाह की बारगाह में केस कर दिया है जी कि मुझ पर इतना जुल्म हो रहा है जी कि लिहाजा जो है कि मकसद की अपील की अल्लाह की बारगाह में, बेशक, क्योंकि हर चीज अल्लाह की बारगाह में जो है ना अपील करती है। बेशक, तो बेशक। जब जुल्म इंतहा से बढ़ जाता है जी तो फिर ये धरती माँ जो है ना, जी ये भी अल्लाह की बारगाह में केस कर देती है। बेशक। तो उसका रिजल्ट फिर अगले साल ही निकला। जी तो आज तो हम मंजर आम पे देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसका रिजल्ट है। जी तो जो सिर्फ उनका एक जहन बन चुका है हर बंदे का कि मैं कोठी बंगला बनाऊं, जी ठीक है, महल बनाऊं, जी बड़ी बड़ी गाड़ियां लूं, बेशक। लेकिन किसी गरीब का हमसाये का कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जबकि हमारे दीन में सबसे पहले जो हकूकुल आबाद है ना जी, वो सबसे पहले एनुल फर्ज है हर बेशक मुसलमान पे। जी बिल्कुल। तो जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं जो सलाब की जिद में नहीं आए, उन तमाम का हक बनता है कि उनके लिए मदद करें, उनके लिए कैंप लगाएं। जी बेशक। तो और हमने भी तैयारी की हुई है, इंशाल्लाह हम भी कल से ये शुरू करेंगे जी और जितना हो सका फंड इकट्ठा करेंगे, करके उन लोगों के लिए जाएंगे, उनकी मदद करेंगे बेशक। और अपने हाथ से मदद करेंगे जितना हो सके। मकसद के 2 4 5 10 घर जितने भी हम जी बिल्कुल। उनकी कर सकें, जी तो जितना अल्लाह पाक ने तौफीक दी बेशक। तो इंशाल्लाह हम भी निकलेंगे। जी और आप भी ज्यादा से ज्यादा जद्दोजहद करें, कोशिश करें। देखो ये रिज़्क जो है ना, ये तब बढ़ता है जब तुम सदका जारिया करते हो। बेशक। अगर जितना तुम जोड़ते जाओगे ना, जी ये किसी वक्त भी फना हो सकता है। बेशक। तो जैसे कि आपने देख लिया कि तबाही का आलम, जी और जो आज किसी को पता नहीं था अभी कल हमारे साथ क्या होने वाला है। जी तो वो हस्ती से भी, ऐसे गांव भी हैं जो हस्ती से मिट चुके हैं। बेशक। बेशक तो ये तो दुनिया मंजर आम पे देख रही है। जी लेकिन हमारा दोहराने का मकसद ये है कि हमारे बोलने से या हमारे कहने से हो सकता है किसी का जमीर जाग जाए, तो किसी के काम आ जाए। जी तो आज देखो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सर्फ कर दी कोठी बंगले बनाने पे, बिल्कुल। लेकिन कब्र का नहीं सोचा कि जो असल हमारा मकान है, असल जो हमारा महल है, उसके बारे में हमने नहीं सोचा। बेशक। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक नसीहत दी है कि जब मैं मिटाने पे आता हूँ तो इससे हस्ती से मिटा देता हूँ, बेशक। जिसका नाम निशान नहीं रहता। जी बिल्कुल। तो अगर आज भी हम इबरत हासिल नहीं करते, हिदायत नहीं लेते, पहले तो हमने कुरान से हिदायत नहीं ली। बेशक। कुरान तो बार बार कह रहा है, बेशक। ठीक है, पुकार रहा है जी कि बचो उस दिन से बेशक। कि जिस दिन क़यामत का नजदीक होगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे बेशक। और आसमान बादल फट जाएंगे। बेशक। तो वो आज आंखों से देख लिया, बेशक। ठीक है। बेशक। अभी भी ये दुनिया नहीं जाग रही, जिन पे मुसीबत नहीं आई वो बड़ी उसी तरह ऐशो आराम में फिर रहे हैं, कोई गमो फिक्र नहीं है। बिल्कुल। तो लिहाजा फिक्र करें। जैसे कि आज फिर फोन आया जंग से कि डीपीओ ऐलान कर रहा है, दोबारा फिर पीछे से पानी आ रहा है जी बिल्कुल। और पहले तादाद से भी ज्यादा आ रहा है। बेशक। तो पहले इतनी दुनिया जनाबली घोर बेकार हो चुकी है। जी बेशक। बेशक। तो लिहाजा हमें मिलजुल कर देखो, हमें अपनी हुकूमत पे कोई इत्मीनान भरोसा नहीं है, बेशक। ना वो काम आने वाली है, जी ना वो इस कौम की चुनी हुई हुकूमत है, जी ठीक है, कि वो जबर से आई है, जुल्म से आई हुई है।
تو جو جبر اور ظلم سے آئی اس کے اندر کیا درد ہونا ہے جو انہوں نے مدد کرنی ہے. جی تو لہٰذا وہ تو اپنی اس سیاست میں لگے ہوئے ہیں, سب اپنی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں, جی لیکن یہ ہم سب کا حق ہے کہ ہم سب مل جل کر ان کی مدد کریں اور ان کو مشکل سے نکالیں. بے شک بے شک. بابا جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹانے, جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مٹانے پہ آؤں تو میں اس طرح مٹا دیتا ہوں کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہتا, اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں ایسے نہ تھے جو کہ ان سے زیادہ طاقتور ہوتے, جیسا کہ قومیں پیچھے گزری ہیں جی جی حضرت لوط کی, یا جیسے بھی وہ قومیں ان سے زیادہ طاقتور تو ہم نہیں ہیں نا. ہاں جی, بہت بے شک. اپنا فرعون کی بہت طاقت تھی, جی مقصد کہ ایسے جناب علی قومیں ہوئی ہیں, بے شک, بے بادشاہ شک. ایسے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے جابر تھے بے شک اور بڑی بڑی طاقتیں تھی, جی ان کی طاقتوں کے آگے تو ہم چیٹی ہیں. جی بالکل بے شک بے ٹھیک ہے, شک جی بے شک. جیسے ان کی طاقتیں تھی. جی تو لہٰذا جب تک انسان کے اندر ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا نا, اتنی دیر تک یہ انسان نہیں بن سکتا. جی بے شک بے ٹھیک شک ہے, بے شک. اور جب تک یہ صدقہ جاریہ نہیں کرتا اتنی دیر تک ان کے رزق سے برکت نہیں پڑتی. جی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا رزق حلال ہے نا جی تو وہ رڑے میدان میں رکھ دیں, کبھی چوری نہیں ہو سکتا. بے شک یہ میرا کہہ لو کہ میری زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے اور بزرگوں کا فرمان بھی ہے. بے شک. تو مال ہمارا چوری تب ہوتا ہے, نقصان ہمارا تب ہوتا ہے کہ جب ہم غربا مساکین کا حق کھاتے ہیں. جی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ آپ کے رزق میں سے, میرے دیے رزق میں سے ان کا حق ہے غربا مساکین کا اور مسافر کا, اور وہ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. بے شک ٹھیک ہے, بے شک میرے رزق میں سے خرچ کرو. بے شک. تو اس کا مقصد کہ ہم پہ عین الفرض ہے نا جی بے شک. کہ وہ امانت ہے غربا مساکین کی, جی لیکن ہم غربا مساکین کو نہیں دیتے اور محال بڑے بڑے محال بنانے شروع کر دیتے ہیں, کوٹھیاں بنگلے بناتے ہیں. جی بے تو شک. اس کا مقصد ہے کہ جو قرآن بتا رہا ہے, جو اللہ کا فرمان, اس کے مطابق ہم بولتے ہیں نا جی. جی بے شک بے شک. ایک گجرات سے بندہ ہے, اس کا فون مجھے 2-3 بار آیا. جی تو اس نے کہا بابا جی مجھ پہ انتہائی مجبوری ہے کہ میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا, جی لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنا کوئی نظام چلا لوں. جی تو اس نے ایک بڑی مشکل سے ریڑھی بنائی. جی ریڑھی بنانے کے بعد اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اوپر فروٹ وغیرہ یا کوئی سبزی وغیرہ لگا لے. بے شک. ٹھیک ہے, جی تو آخر کار وہ مزدوری میں لگ گیا. جی تو میں نے اس کو تسلی دی کہ یار اللہ آپ کی مدد کرے گا, جی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تو ان کے آس پاس بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے, امیر ترین لوگ ہیں, ان کے بھائی امیر ہیں, جی. لیکن بذات خود بیچارہ وہ اتنی مشکل میں ہے, یعنی کہ اس کے بھائی بھی خود امیر ہیں. امیر ہے, جی لیکن پھر بھی وہ اتنی مشکل میں ہے کہ اس کی مدد کرنے والا نہیں کوئی بھی ہے. بے شک بے تو شک. کیا ایسے علاقے پہ ظلم اور مقصد کہ ایسے علاقے پہ بربادی کیوں نہیں آئے گی؟ بے شک آئے گی. بربادی تب آتی ہے کہ جب ہم اتنے ظالم ہو جاتے ہیں. بے شک. تو یار اتنا درد, مسلمان کے پاس تو بھوکا آدمی سو جائے اس کا ایمان نہیں رہتا. بے شک ٹھیک ہے, بے تو شک. کیسے نیند آ جاتی ہے ان لوگوں کو جی کہ جس کا بھائی بھوکا ہو, جس کا بھائی مجبور ہو, جس کا ہمسایہ بیمار ہو, تو اگر وہ مسلمان اس کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ بے شک وہ کیسے اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بے شک تو مومن تو وہ ہے کہ جو اپنے منہ سے بھی لقمہ جو ہے دوسرے کو دے دیتا ہے. بے شک. جی تو یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو غریب اس وقت اتنے مجبور ہیں اور بے بس ہیں جی کہ تھانے میں چلے جائیں تو غریب کی کوئی سنائی نہیں ہوتی. بے شک. جو سفارش والا ہے یا پیسے والا ہے اس کا چلتا اچھا, ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک بندہ بیٹھا تھا ہمارے پاس, ایک مولوی, تو غریب آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں ہسپتال میں گیا جی فیصل آباد مریض کا پتہ کرنے. جی تو جب واپس آیا تو موٹر سائیکل میرا چوری ہو گیا تھا. جی میں نے ویڈیو نکالی, وہ سارا کچھ دکھایا, تھانے چلا گیا, رپورٹ لکھائی, جی تو آتا جاتا رہا, کچھ نہیں کیا. پھر مہینے بعد پھر گیا, تو انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی. جی آخر کار ایک اس وہاں کا چپڑاسی تھا, جی اس نے بلایا, اس نے کہا بھائی جان کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی مجھے سال ہو گیا, میرا تھانے سے آگے موٹر سائیکل چوری ہوا, جی لیکن انہوں نے میرا موٹر سائیکل ڈھونڈنے میں میری مدد نہیں کی, جی اور نہ مجھے کوئی لے کے دیا. اب میں سائیکل پہ آتا جاتا ہوں اور ان کی مشقت بھی کرتا ہوں, اور انہوں نے میری مدد تک نہیں کی. وہ ڈیوٹی بھی وہیں کرتا ہے. ڈیوٹی وہی کرتا ہے. جی بالکل. تو غریب آدمی کا یہاں تک تو یہ فرعون بن چکے ہیں. بے شک ٹھیک ہے, بے شک. جیسے کہ ہمارا بھی مکان قبضہ ہوا تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہے. جی تو میں نے ایک دفعہ کوشش کی, پوچھا, جی تو انہوں نے صاف انہوں نے کہا بابا جی پیسے ہیں تو آ جاؤ, یہ گاڑیاں پیسے چلتی ہے, ورنہ اس پیسے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. جی بالکل. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری یہاں سنائی نہیں ہے. بے شک. تو اس لیے یہ جو بڑے بڑے اوپر بیٹھے ہیں نا جی, جی
یہ ان کے آدمی ہوتے ہیں جو ظلم اور جبر کرتے ہیں, بے شک جو غربا مساکین کو جناب دینے کے بجائے لوٹتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ پیچھے سپورٹ پیچھے ہے. سپورٹ ہے. جی تو اس لیے تھانے دار بھی نہیں سنتا, سپاہی بھی نہیں سنتا, کوئی بھی نہیں سنتا. بے شک تو اب ہم پر یہ ایک ظالم جو ہے نا کہ نظام ہم جی پہ مسلط ہو چکا ہے. بے شک ہمیں اللہ کے سوا اب کوئی کسی پہ توقع نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. بے شک تو ہر مسلمان نے اب خود اپنی مدد کے تحت اٹھنا ہے, کھڑے ہونا ہے, اگر آپ نے اپنی نسل کو بچانا ہے. بے شک تو اگر نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ٹھیک ہے, جیسے آپ تباہ ہو رہے ہیں ایسے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی, بے شک اور غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں, کیے جا رہے ہو. جی تو لہٰذا آپ کسی سے امید نہ رکھیں, بے شک خود کھڑے ہو جائیں, خود مدد کریں. آج آپ کسی کی مدد کریں گے, کل کو آپ کی کوئی مدد کرے گا. جی بے شک آج ہم کسی کے کام آئیں گے, کل کو اللہ ہمارا حامی ناصر اور مددگار ہوگا. بے شک بے شک. بابا جی آپ نے جیسا کہ کہا کہ وہ لوگ جو نہیں مانگتے کسی سے یا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ ان لوگوں کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے, ان کو کیسے بیٹا ڈھونڈا جا ان کی سکتا مجبوری سے پتہ چل جاتا ہے نا. ہے؟ جی یعنی کہ وہ مجبور سفید ہو. پوش بھی ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, جی تو بھوکے مر جاتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے, جی تو اللہ کے بھروسے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. بے شک تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے. بے شک. اسی لیے تو کہا ہے کہ پہلے ہمسائے کو دیکھو, پھر رشتہ دار احباب کو دیکھو, جی پھر دوست احباب کو دیکھو, جی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون مجبور ہے, ہاں جی, کون پریشان ہے. جی تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دوست کو نہ پہچان پائیں یا رشتہ دار کو نہ دیکھ پائیں. جی بے شک ٹھیک ہے, بے شک. جیسے کہ آپ نے آگے بتایا کہ وہ ان کا بھائی ہے, انہیں معلوم تو ہے نا کہ یہ ہمارا بھائی مشکل میں ہے. سب پتہ ہے, جی لیکن ظالم بن چکے ہیں, ایمان بے سے ہم اتنا دور چلے گئے ہیں, بے شک کچھ سنائی نہیں دیتا. بے شک. تو اب جیسے کہ ہر شے مٹ نہیں گئی, بالکل. اب یہ نقصان جو ہوا ہے جی اب کہاں سے پورا کریں گے. جی بالکل. اب روتے ہیں, جی پکارتے ہیں, بالکل. کون سنے گا پکار آپ کی, بے کہ جب شک آپ نے کسی کی نہیں سنی. بے شک ٹھیک ہے, بے شک. تو کروڑوں کا اب نقصان برداشت کر لینا ہے, لیکن کسی غربا مساکین کو دے نہیں سکتے ہم. نہیں دے سکتے. بے شک. اسی طرح تو اگر ہم دیکھیں تو عذاب الہی جو ہم اس وقت نازل ہو رہے ہیں, جی, یہ یہ ہماری سزا ہماری ہے, اعمال ہیں. ہمارے جی گناہوں کی سزا ہے. جی بے شک. اگر ہم پہ ظالم حکمران مسالتے تو یہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہے, جی بے شک کیونکہ ہم خود ظالم ہو چکے ہیں. بے شک بے شک. تو اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جیسی قوم ویسا حکم. جی بے شک. ٹھیک ہے, جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پہ حاکم اچھا ہے اور مسلمان آئے, ایماندار آئے, سچا ہے, صادق امین آئے, تو ہمیں صادق امین بننا پڑے گا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, ہمیں مومن مسلمان بننا پڑے گا. بے شک. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے بھلائی کی توقع رکھنی ہے تو خود خود بھلا کرو. بے شک. ہاں جی, کیا بات ہے. جی تو میرے پیارے ویورز, یہ باتیں جو ہیں صرف اور صرف یہ سن کے یہ اوپر سے نہیں گزار دینی, جی اس پہ تھوڑا سا توجہ دینا اور عمل کرنا, اور آگے بھی اس کو پہنچانا, اور کوشش کرنا کہ جو ہم بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم صرف یہاں بیٹھ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. جی اور انشاءاللہ ہم خود بھی مصروف ہیں اس چیز میں, انشاءاللہ. اور ہم سے جتنا ہوتا ہے, حالانکہ ہم درویش ملنگ لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. بے شک. تو لہٰذا یہ چیز وہ ہے کہ جو بتائی نہیں جاتی. جی ٹھیک ہے, فرمان ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بے شک. جی ٹھیک ہے, بالکل بے شک. تو اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو چوری چپے کرنی چاہیے تاکہ کسی کو دکھایا نہ جائے. بے شک بے شک. تو یہ دخلاوے میں آ جاتا ہے. جی تو میرے پیارے ویرز, امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے. تو اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.